السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم طلباء کرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور پچھلا سبق خوب اچھی طرح یاد کر لیا ہوگا۔ عزیز طلباء کرام، پچھلے سبق میں ہم نے مرکب اضافی یعنی اضافت کا قاعدہ سیکھا تھا کہ جب ہم دو اسموں یعنی دو ناموں کو ملاتے ہیں تو پہلے اسم کے آخر میں ایک زیر لگاتے ہیں جسے کسرہ اضافت کہتے ہیں، جیسے رسول خدا، خدا کا رسول۔ تو رسول یہ پہلا کلمہ ہے اور اس کے آخری حرف یعنی لام پر جو کسرہ لگا ہے اسی کو کسرہ اضافت کہتے ہیں۔ آج ہمارا دوسرا سبق ہے اور یہ سبق اسی پچھلے سبق کا تسلسل ہے۔ آج ہم کچھ نئی چیزوں کے نام سیکھیں گے، جیسے جانوروں کے نام، ہمارے جسم کے حصوں کے نام اور روزمرہ استعمال کی چیزوں کے نام، اور پھر ہم ان الفاظ کو اسی پرانے قاعدے یعنی اضافت کے ساتھ ملا کر پڑھنا سیکھیں گے۔ اس کے علاوہ انشاءاللہ عز و جل آج سبق کے آخر میں ہم ایک نیا اور بہت ہی شاندار قاعدہ بھی سیکھیں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ گندم کا معنی گیہوں، جو کا معنی جو، نان کا معنی روٹی، آش کا معنی حریرہ، بیضہ کا معنی انڈا، کباب کا معنی کباب ہی ہے، گوشت کا معنی بھی گوشت ہی ہے، شیر کا معنی دودھ، بز کا معنی بکری، گاؤ کا معنی گائے، اسپ کا معنی گھوڑا، مرغ کا معنی پرندہ، آہو کا معنی ہرن، سگ کا معنی کتا، گربہ کا معنی بلی۔ اب ان کی ترکیبیں دیکھتے ہیں۔ نان گندم گیہوں کی روٹی، آش جو جو کا حریرہ، بیضہ مرغ مرغی کا انڈا یا پرندے کا انڈا، گوشت بز بکری کا گوشت، شیر گاؤ گائے کا دودھ، کباب آہو ہرن کا کباب، اسپ احمد احمد کا گھوڑا، خر عیسیٰ عیسیٰ کا گدھا، سگ من میرا کتا، گربہ تو تیری بلی۔ محترم طلبہ کرام، اب ہم اپنے جسم کے مختلف حصوں کو فارسی میں کیا کہتے ہیں یہ سیکھیں گے، جیسے منہ کا معنی بال، سر کا معنی سر، چشم کا معنی آنکھ، گوش کا معنی کان، بینی کا معنی ناک، زبان کا معنی زبان ہی ہے، دہان کا معنی منہ، دندان کا معنی دانت، روح کا معنی چہرہ، دست کا معنی ہاتھ، پا کا معنی پاؤں، دل کا معنی دل ہی ہے، لب کا معنی ہونٹ، ناخن کا معنی ناخن۔ آئیے اب ان کی ترکیبیں دیکھتے ہیں۔ منہ سر سر کے بال، چشم آہو ہرن کی آنکھ، زبان گاؤ گائے کی زبان، گوش خر گدھے کا کان، بینی شما تمہاری ناک یا تم سب کی ناک، دندان سگ کتے کا دانت، دست خود اپنا ہاتھ، دہان خیش اپنا منہ، ناخن گربہ بلی کا ناخن، پائے پسر لڑکے کا پاؤں یا بیٹے کا پاؤں، روئے من میرا چہرہ، دل تو تیرا دل، لب احمد احمد کا ہونٹ۔ اب کچھ اور نئے معنی سیکھتے ہیں۔ خاک کا معنی مٹی، آب کا معنی پانی، باد کا معنی ہوا، آتش کا معنی آگ، مشرق کا معنی پورب، مغرب کا معنی پچھم، شمال کا معنی اتر، جنوب کا معنی دکن۔ یہ چاروں سمتوں کے نام ہیں، مشرق، مغرب، شمال اور جنوب، یعنی پورب، پچھم، اتر اور دکن۔ دریا کا معنی دریا،
کوہ کا معنی پہاڑ، زمین کا معنی زمین ہی ہے، فرش کا معنی فرش بھی آتا ہے اور بچھونا بھی ہوتا ہے، خانہ کا معنی گھر۔ اب ان کی ترکیبیں دیکھیے۔ خاک ہند، ہندوستان کی مٹی، آب دریا، دریا کا پانی، آتش دوزخ، جہنم کی آگ، باد شمال، اتر کی ہوا، شاہ مشرق، پورب کا بادشاہ، زمین مغرب، پچھم کی زمین، دریا جنوب، دکن کا دریا، کوہ طور، طور کا پہاڑ، فرش خانہ، گھر کا فرش۔ کچھ اور معنی دیکھیے۔ چاقو کا معنی چاقو ہی ہے، کارد کا معنی چھری، لوح کا معنی تختی، قلم کا معنی قلم ہی ہے، خامہ کا معنی بھی قلم ہے، کاغذ کا معنی کاغذ، مرکب کا معنی سیاہی، کتاب کا معنی کتاب، دوات کا معنی دوات، کتاب خدا، خدا کی کتاب یا اللہ کی کتاب، چاقو احمد، احمد کا چاقو، کارد محمود، محمود کی چھری، لوح تو، تیری تختی، قلم من، میرا قلم، مرکب شما، تمہاری سیاہی، کاغذ کتاب، کتاب کا کاغذ، دوات او، اس کی دوات، خامہ شما، تمہارا قلم۔ اب پوری توجہ سے سنیے، یہ آج کے سبق کا سب سے اہم اور نیا حصہ ہے۔ ہم نے کل پڑھا تھا کتاب من، میری کتاب، کتاب تو، تیری کتاب، کتاب او، اس کی کتاب، یہ سارے الفاظ ہم نے پڑھے تھے۔ فارسی میں اس کا معنی پیدا کرنے کے لیے ایک اور شارٹ کٹ راستہ بھی ہے۔ ہم پورے الفاظ جیسے من، تو، او لگانے کی بجائے صرف ایک حرف لگا کر بھی یہی معنی پیدا کر سکتے ہیں۔ ان حروف کو ضمیر متصل یعنی جڑی ہوئی ضمیریں، ملی ہوئی ضمیریں کہتے ہیں۔ یہ تین ہیں۔ کون کون سی ہیں؟ میم، میم اس کا مطلب کیا ہے؟ میرا یا میری۔ اور ایک ہے تا، اس کا مطلب ہے تیرا یا تیری۔ شین ہے ایک، اس کا مطلب ہے اس کا یا اس کی۔ آئیے اب کتاب میں دی گئی مثالیں پڑھتے ہیں اور ان کا کمال دیکھتے ہیں۔ کتابش، اس کی کتاب، اسپم، میرا گھوڑا۔ حالانکہ کتابش، اس کی کتاب، اگر یہاں پر کتاب او ذکر کریں پھر بھی وہی معنی پیدا ہوگا، یعنی اس کی کتاب، اور کتابش کا معنی بھی اس کی کتاب۔ یہ شارٹ کٹ طریقہ ہے، کتابش۔ اسپم، میرا گھوڑا، اسپ من، میرا گھوڑا۔ من کی جگہ یہاں پر صرف میم استعمال کیا ہے، اور یہ متکلم کی علامت ہے، واحد متکلم۔ تو اسپم، میرا گھوڑا۔ چشمت، تیری آنکھ۔ یہاں پر اگر چشمے تو کہتے پھر بھی درست ہو جاتا، اور چشمت یہ ملی ہوئی ضمیر ہے، لہذا اس کا معنی بھی وہی ہے جو چشمے تو کا معنی ہے، یعنی تیری آنکھ۔ اگر کسی لفظ کے آخر میں گول ہا یا الف یا واو آ جائے تو وہاں ان حروف یعنی میم، تا، شین کو جوڑنے کے لیے درمیان میں الف یا چھوٹی یا کا اضافہ کیا جاتا ہے، جیسے گربہ اش، اس کی بلی، اور خانہ ام، میرا گھر، خانہ ات، تیرا گھر، رویش، اس کا چہرہ، پایم، میرا پاؤں، چاقویت، تیرا چاقو۔ عزیز طلبہ اکرام، الحمدللہ رب العالمین، آج کا سبق بہت ہی معلوماتی تھا۔ آج ہم نے بہت سارے نئے الفاظ سیکھے، جانوروں کے نام، جسم کے حصوں کے نام، سمتیں یعنی جہتیں، اور ان سب کو اضافت لگا کر جوڑنا بھی سیکھا۔
سبق کے آخر میں ہم نے سیکھا کہ میم تا شین کو لفظ کے آخر میں جوڑنے سے بالترتیب میرا تیرا اس کا معنی پیدا ہو جاتا ہے، جیسے قلمم میرا قلم، قلمت تیرا قلم، قلمش اس کا قلم۔ آپ نے ان تمام نئے الفاظ کے معنی زبانی یاد کرنے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل اگلے سبق میں ہم فارسی میں گنتی اور کچھ مزید نئے قواعد سیکھیں گے۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ کل مکمل سبق یاد کر کے تشریف لائیں۔ کل پھر ملتے ہیں انشاءاللہ عز و جل ایک نئے سبق کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔